تو دن بھر کی مشقت، اعتراضات، بعض اوقات ایذا برداشت کرنا، تکلیفیں سہنا، دکھ سہنا، باتیں سننا، تو راتوں کو آپ قیام فرماتے اور اتنے طویل قیام فرماتے کہ نوافل میں قرآن کریم دہراتے رہتے، پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے کھڑے ہو کر۔ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میرے حبیب، میں نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیں، یعنی مقصد یہ تھا کہ آپ آرام بھی کریں اور قرآن بھی پڑھیں۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل تبدیل فرما لیا، پہلی رات کو آرام فرماتے اور پھر سحری کو اٹھ کر تہجد میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب اس سے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا اور اسے بڑی بزرگی شمار کیا جاتا ہے کہ جی فلاں سورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات کو اتنی دفعہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اور اکثر سورہ تغابن پڑھی جاتی ہے۔ اب وہ کافی لمبی 2-4 رکوع کی سورت ہے، اچھی بڑی لمبی ہے، ایک پاؤں اٹھا کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھو۔ حضور اکرم کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں پڑھتے تھے، حضور اکرم محبت سے کلام الہی کے عشق میں مبتلا ہو کر کلام الہی کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے اللہ کریم نے منع فرمایا کہ آپ اس میں توازن کریں، تلاوت بھی کریں، آرام بھی فرمائیں۔ تو حضور نے اپنا طریقہ کار تبدیل فرما لیا، پہلی رات کو آرام فرماتے اور پچھلی رات کو اٹھ کر نوافل بھی پڑھتے اور اس میں قرآن کریم بھی پڑھتے تھے۔ تو دنیا کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور راتوں کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر یا ویسے کھڑے ہو کر یا لکیر ڈال کر بیٹھ کر ساری رات قرآن پڑھنا اور مقصد دنیا ہو، اس کا کوئی جواز نہیں پڑتا۔ حدیث شریف میں بھی بعض صورتوں کے فضائل ارشاد فرمائے گئے کہ مصیبت کے لیے یہ صورت پڑھو یا روزگار کے لیے یہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صورت اس کام کے لیے مختص کر دی جائے۔ قرآن پڑھا جائے گا رضائے الہی کے لیے، قرآن کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے آپ رضائے الہی کے لیے، تو اس کی برکات میں سے یہ ہے کہ وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، مصیبت دور ہو جاتی ہے، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، روزگار میں رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، یہ اس کی برکات ہیں۔ لیکن رزق کے لیے یا محض بیماری کے لیے یا کسی دنیاوی کام کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پڑھا جائے گا رضائے الہی کے لیے، قرآن پڑھا جائے گا قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پڑھا جائے گا قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے۔ تو جب وہ صورت جو حدیث میں حضور نے بیان فرمائی ہے آپ پڑھیں گے رضائے الہی کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو اس کا اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مصیبت دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، رزق میں فراخی ہو جائے گی۔ محض اس غرض سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جو لوگ وظیفے ہی صرف دنیاوی اغراض کے لیے کرتے ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اللہ کی کلام، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر جب بھی ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی غرض سے تلاوت نہیں فرماتے تھے، محض اللہ کی رضا کے لیے فرماتے تھے۔ تو اس پر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے، آرام بھی کیجئے، تلاوت بھی کیجئے۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے، سمجھنے کے لیے پڑھا جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ اب اس عمل اور اس سمجھ اور اس تلاوت کے زائد فائدے یہ ہیں
کہ یہ دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے، دنیا کی آسانیاں عطا فرماتا ہے، صحت کی آسانیاں عطا فرماتا ہے، یہ اس کے فوائد ہیں۔ فرمایا قرآن کا مقصد نزول یہ ہے تذکرۃ لمن یخشی، صرف قرآن کا ایک ہی مقصد ہے نزول قرآن، اور وہ مقصد ہے کہ جسے بھی یہ خیال آئے، جسے اب اللہ کا خیال ہی نہیں وہ کیا سمجھے گا، لیکن جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی رضا کے لیے میں کیا کروں کہ وہ مجھ سے خوش ہو، راضی ہو، نصیحت تو وہی حاصل کرے گا۔ قرآن تو کائنات کے لیے، ساری مخلوق کے لیے عام ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جس کے دل میں خشیت آئے گی، جس کے دل میں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا شوق آئے گا۔ تو اللہ تذکرۃ لمن یخشی، یہ اللہ بتاتا ہے کہ قرآن کا مقصد وحید یہ ہے، نزول قرآن کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو چاہتا ہو، جسے طلب ہو، اسے اللہ کی راہ نصیب ہو۔